السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وعلم آدم الأسماء اور اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو نام سکھائے کلہا انہاں ساریاں چیزاں دے ثم عرضہم علی الملائکہ پھر اللہ پاک نے انہاں چیزاں نو فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتو تسی مینوں انہاں چیزاں دے نام بتاؤ دسو اللہ پاک نے فرشتیاں نو یہ بات کہی کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تسی اپنی بات اور دعوے دے اندر سچے ہو پھر مینوں انہاں چیزاں دے نام بتاؤ قالوا سبحانک لا علم لنا فرشتے کہن لگے کہ اللہ پاک تو پاک ہے ہر قسم دیاں کمیاں کمزوریاں کوتاہیاں کولوں سانوں کوئی علم نہیں کسے بات دے بارے اسی جاندے نہیں الا ما علمتنا صرف وہی بات چیز اسی جاننے ہاں جو تو سانوں سکھا دیتی انک انت العلیم الحکیم بے شک تو جانن والا حکمت والا ہے قال اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم باسمائہم تسی انہاں فرشتیاں نو انہاں چیزاں دے نام دسو فلما انبأہم باسمائہم جس وقت آدم علیہ السلام نے فرشتیاں نو انہاں چیزاں دے نام بتا دیتے دس دیتے قال اللہ پاک نے فرمایا الم اقل لکم کیا فرشتو کیا میں تو انو یہ بات نہیں سی کہی کہ انی عالم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں زمین اور آسمانہ دیاں چھپیاں ہویاں چیزاں نو جاننا وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں اس چیز نو بھی جاننا جو تسی ظاہر کر دے ہو اور اس چیز نو بھی جاننا جو تسی چھپان دے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات دا مشکل کشا اور حاجت روا ہے درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ السلام ساری کائنات دے لوگاں واسطے رہبر اور رہنما جس طرح اللہ وحدہ لا شریک دے علاوہ کسی دوسرے دی عبادت کرنا حرام ہے بے نہیں
آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال امام الانبیاء سید الرسل امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس دے علاوہ مخلوق وچوں کسے دوسرے دی غیر مشروط طور تے اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام۔ مختصر حمد و صلات دے بعد قرآن مجید دے پہلے پارے وچوں سورہ بقرہ دیاں 3 آیات بینات اس وقت تلاوت کر کے انہاں دا مفہوم تساں احباب دے گوش گزار کیتا۔ ان آیات بینات اندر اللہ پاک نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی زندگی دے ایک واقعہ نو بیان فرمایا۔ اس تو پچھلیاں آیتاں دے اندر جس طرح کہ گزشتہ خطبے دے اندر احباب نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دی پیدائش اور تخلیق دی فرشتیاں نو اطلاع دیتی، تو فرشتے کہنے لگے اللہ پاک اس کو پیدا کرن دی کیا ضرورت ہے، زمین دے اندر فساد کرے گا، خرابیاں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے بھی فرمایا کہ جو میرے علم دے اندر ہے میں جاننا تسی نہیں جاننا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے واسطے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دی عظمت نو، آدم علیہ السلام دی شان نو، آدم علیہ السلام دے مقام نو فرشتیاں دے سامنے بیان کرنے واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے علم نو دلیل بنایا۔ اللہ چاہندا وہ علا کل شیء قدیر سی، وہ آرڈر کر دیندہ، حکم کر دیندہ فرشتیاں نو کہ اس کو کہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک دی سنت ہے، اللہ پاک دا طریقہ ہے، اس خالق و مالک دی رحمت ہے کہ اس مالک نے اپنی جیڑی بات نو لوگاں دے اتے حکم دیتا ہے، بنوایا ہے، اللہ پاک نے انہوں نے نال دلیل پیش کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ اعبدوا ربکم، تسی اپنے اللہ دی عبادت کرو، تے نال ہی اللہ پاک نے دلیل پیش فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے کہ اللہ دی خالقکم، اس واسطے کہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، جن نے پیدا کیتا ہے وہ دا حق بنتا ہے کہ تسی وہ دی عبادت کرو۔ اور ایتھے فرشتیاں دے سامنے انسان دی عظمت نو، انسان دی شان نو، انسان دے مقام نو اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتیاں نو حکم نہیں کر دیتا کہ انسان تواڈے نالوں بہتر ہے، یہ آدم علیہ السلام دا مقام و مرتبہ تواڈے نالوں زیادہ ہے، بلکہ اللہ پاک نے اس بات نو اور اپنے حکم نو اللہ کریم نے دلیل دے نال بنوایا۔ اور دلیل کیا ہے؟ علم۔ فرشتیاں نو دسیا ہے تانوں اتنا علم نہیں جنہ آدم علیہ السلام کو علم، اس واسطے تانوں مننا پائے گا کہ جس بندے دے برابر ساڈے کول علم نہیں، جس بندے دے برابر اسی معلومات نہیں رکھتے، جس بندے دے برابر ساڈے کول تعلیم نہیں، اسی او دا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی او دے تے اعتراض نہیں کر سکتے، اسی او دی تخلیق اور پیدائش کے اوتے کوئی حرف اعتراض نہیں رکھ سکتے، اس واسطے کہ سانوں پتہ ہی نہیں، سانوں علم ہی نہیں۔ فرشتیاں نے قطعاً بات نہیں جتلائی کہ اسی اتنی دیر تو عبادت کرتے آ رہے ہیں، اسی اتنی دیر تو یہ معاملہ کرتے آ رہے ہیں، نہیں، جو ہی اللہ پاک نے دلیل دے طور تے علم نو سامنے رکھے فرشتیاں نے فوری طور تے منے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے منوان دا طریقہ بھی دسے کہ تواڈے منن دی دلیل ہونی چاہیے۔ اور وہ اگلی آیتاں دے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتیاں دے کولوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، تاکہ تسی یہ نہ سمجھو کہ سی مننے زبانی کلامی نہیں، میں عملاً تانوں دیکھنا چاہنا کہ تسی مندے ہو یا نہیں مندے، لہذا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اوتھے ہی پتہ لگ گیا آدم علیہ السلام دی عظمت نو مندا کون ہے، آدم علیہ السلام دی عظمت دا انکار کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے کچھ ایسیاں چیزاں دے نام جناب آدم علیہ السلام نو سکھا دیتے
جو زمین کے اندر آدم علیہ السلام نے استعمال کرنیاں سن، آدم علیہ السلام دی ضرورت دیاں سن، اللہ پاک نے وہ ساریاں چیزاں دے نام سکھائے، پھر انہاں ساریاں چیزاں نو فرشتیاں دے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انبئونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے اس دعوے دے اندر سچے ہو، اس انسان نو پیدا کرن دی کوئی ضرورت نہیں، اس انسان دا دنیا دے اندر کوئی فائدہ نہیں، اس انسان دی تخلیق جڑی ہے بے فائدہ ہوئے گی بلکہ مضر تے نقصان دہ ہوئے گی۔ اللہ فرماندے نے اگر اپنے اس دعوے دے اندر سچے ہو، انبئونی بے اسماء ہؤلاء، فرمایا پھر مینوں انہاں چیزاں دے نام دسو۔ ہن فرشتیاں دی جانے بلا انہوں نے وہ چیزاں استعمال ہی نہیں کرنیاں، میں بات سمجھان واسطے نام لین لگا، اے جگ ہے، اے گلاس ہے، اے چمچ ہے، اے پلیٹ ہے، اے ہانڈی ہے، اے کنالی ہے، اے فلاں چیز ہے جو دنیا دے اندر انسان استعمال کرتا ہے۔ ذرا زمیندارے ماحول دے اندر چلے جاؤ تو انہوں دے ذریعے آلات ہی مثال دیتی جا سکتی۔ ہن فرشتیاں نے چیزاں استعمال نہیں کرنیاں، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دسیا نہیں۔ آدم علیہ السلام دے استعمال دے اندر آنیاں سن، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے انہاں چیزاں دے نام دسے، لیکن فرشتے انہاں کوئی چوں چرا نہیں کیتی، کوئی چوں کے چناچے نہیں کیا، ادھر ادھر دیاں تعویلاں نہیں کیتیاں، فوری طور تے اللہ پاک دے سامنے آدم علیہ السلام دی عظمت نو منے، اپنی عاجزی انکساری دا اظہار کیتا ہے۔ تے کہندے کی نے انہوں نے قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک تو پاک ہے، یہ تے ساڑیاں علم دیاں کمزوریاں نے، یہ تے ساڑیاں کوتاہیاں نے، اسی پہلے جنات دی مخلوق دا اندازہ کر کے سمجھے، اس طرح زمین دے اندر جنات فساد کر دے رہے، زمین دے اندر جنات خون ریزیاں کر دے رہے، زمین دے اندر جنات فساد برپا کر دے رہے، اسی طرح انسان بھی یہ کچھ ہی کرے گا۔ یہ ساڑے علم دیاں کمزوریاں تے ساڑیاں کوتاہیاں نے، سبحانکا اللہ پاک تو تے نہ ساریاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں تو پاکے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ پاک اسی صرف اونی بات جاننے آ، سانو صرف اونی گل دا پتہ ہے جنی عرشاں والیا مالکا تو سانو دسی ہے، جیڑی نہیں دسی سانو نہیں پتا، تو سانو تسبیح دے کلمات دسے، تو سانو حمد بیان کرن دے کلمات دسے، اسی ہر ویلے نحنو نسبحو بحمدک و نقدس لک، تیریاں تسبیحاں بیان کرنے آ، تیریاں حمداں بیان کرنے آ۔ اللہ پاک ہے نا چیزاں دے نام تو سانو نہیں دسے، لا علم لنا تے سانو پتا بھی نہیں۔ یہ فرشتیاں اقرار کر لے تے نال کہندے نے انک انت العلیم الحکیم، اللہ جانن والا بھی تو ہے تے حکمتاں بھی تیریاں نے، سانو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو تو مالک نے فیصلہ کیتا ہے او دے اندر کوئی راز ضرور ہے، او دے اندر کوئی حکمت ضرور ہے، اور تیریاں حکمتاں دے اعتراض نہیں کیتا جا سکتا، تیریاں حکمتاں دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا، تو علیم بھی ہیں تو حکیم بھی ہیں۔ جس ویلے اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتیاں دا جواب سنے تو بات تے ختم ہو گئی نا۔ فرشتیاں نے اپنی لا علمی دا اظہار کر کے آدم علیہ السلام دی عظمت نو تسلیم کیتے، لیکن اللہ پاک نے اتھے گل نہیں ختم ہون دیتی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آدم علیہ السلام دے کولوں انہاں چیزاں دے نام پوچھے اور کہلوائے، اور آدم علیہ السلام نے وہ نام فرشتیاں نو بتلائے۔ اللہ کریم نے واضح بات کر دیتی ہے تو انہوں پتہ نہیں، آدم علیہ السلام نو پتہ ہے، سب تو پہلا تو انہوں آدم علیہ السلام دی اس عظمت نو مننا ہوئے گا کہ تو اڈا علم آدم علیہ السلام دے علم دے برابر دے۔ آج لوگاں نو سمجھ نہیں آتی، غلط فہمیاں دی بنیاد تے لوگ غلط فیصلے کر دیندے نے، غلط فہمیاں دی بنیاد تے لوگ غلط زبان استعمال کر دیندے نے، غلط کلمات استعمال کر لیندے نے، ہاتھ اور پیر غلط استعمال کر لیندے نے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے بات سمجھائی ہے
کہ ایسا نہیں، بلکہ جیڑا معاملہ تواڈے سامنے آندا ہے سب تو پہلا تانوں دی تصدیق کرنی چاہیے، وہ دے بارے جاننا چاہیے۔ 26ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والےو، کلمہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پڑھنے والو، جس ویلے تواڈے کول کوئی فاسق بندہ، کوئی گناہگار بندہ، کوئی جھوٹا تے مکار بندہ خبر لے کے آئے، تانوں آ کے کوئی گل دسے تے فوری طور تے اودے تے عمل نہ کرو، انہوں نہ منو، بلکہ فرمایا فتبینوا، اودی تحقیق کر لیا کرو، اودی تہ تک پہنچیا کرو، پہلا اودی حقیقت نو سمجھ لیا کرو۔ ایسا نہ ہوئے کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تسی اپنی جہالت دی وجہ تو، اپنی نادانی دی وجہ تو، اپنی لا علمی دی وجہ تو کوئی ایسا فیصلہ کر گزرو کہ جیڑا حقیقت حال دے خلاف ہوئے، ان تصبحوا نادمین، پھر ایسا نہ ہوئے کہ تانوں اپنے اس پہلے فیصلے دے اوتے جیڑا جہالت دی بنیاد تے ہویا شرمندگی اٹھانا پوے، پھر تو شرمندہ ہوو گے کہ یار ساڈے کولوں کیسا غلط فیصلہ ہو گیا۔ پر قرآن پاک دی سیاحت تو معلوم ہوا ہے شرمندہ بھی تو وہی بندہ ہوئے گا جہدے اندر ایمان ہوئے گا۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان دا حصہ ہے۔ جس بندے دے اندر حیا نہیں اس بندے دے اندر ایمان نہیں، اور یہ معنی یہ ہے کہ شرمندہ اپنے غلط فیصلے تے وہ انسان ہوتا ہے جہدے اندر حیا ہوئے، جہدے اندر شرم ہوئے، اور جہدے اندر شرم تے حیا نہ ہوئے پھر وہ دے بارے آپ نے فرمایا اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، جدو تیرے وچوں حیا تے شرم ختم ہو گئی ہے پھر جو مرضی ہے کری جا، پھر تینوں کون پوچھنا۔ غرض یہ بات کر رہے ہیں کہ فرشتیاں نے جس ویلے اپنی لا علمی دا اظہار کر دیتے ہیں، مگر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی عظمت نو منوایا اور اپنی دلیل پوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نو مخاطب نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ فرماندے نے پیارے آدم علیہ السلام تسی انہاں چیزاں دے نام دسو۔ آدم علیہ السلام نے گرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس چیز نو چمچ کہندے نے، اینو پلیٹ کہندے نے، اینو جگ کیا جاندا ہے، اینو گلاس کیا جاندا ہے، اینو کپ کیا جاندا ہے، اینو جناب ڈونگا کیا جاندا ہے، ایک ایک چیز دے نام گن گن کے دسے۔ آدم علیہ السلام نے ساریاں چیزاں دے نام جس لے پورے کر دیتے۔ اللہ پاک فرماندے نے علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، جدو تسی جان دے نہیں سو تہاڈا اپنا یہ دعویٰ اقرار تے اظہار ہے کہ میں رب جاننا اس بات نو، پھر تانوں میری بات اتے اعتبار کرنا چاہیے سی، پھر تانوں میری گل مننی چاہیے سی۔ کیا میں تانوں اس تو پہلا نہیں کہہ چکیا علم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، میں زمین تے آسماناں دیاں چھپیاں ہویاں چیزاں نو جاننا، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو ظاہری طور تے تسی عمل کردے ہو وہ بھی میرے علم دے اندر ہے، تے جو خفیہ طور تے چھپا چھپا کے کردے ہو اللہ پاک فرماندے نے وہ بھی ساریاں باتاں میں عرشاں والا رب جاننا، میرے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس واقعہ کو مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ علم دی فضیلت ہے، کہ علم دی فضیلت دی بنیاد ہے اللہ پاک نے ایک انسان نو فرشتے دے اوتے فوقیت عطا فرمائی، اور عام انساناں دے اندر میرے توڑے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو الفضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، ایک عالم آدمی دی فضیلت ایک عبادت گزار تھے اور ایک عبادت کرنے والے تھے، اس طرح
فرمایا جویں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فضیلت تواڈے کسی عام انسان دے عام آدمی دے مقابلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا موازنہ نہیں کیتا جا سکتا، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سمجھائی ہے، بات سمجھائی ہے، مثال اپنی پیش کیتی ہے، فرمایا جویں ایک عام انسان دے مقابلے تے تسی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ سمجھدے ہو، اسی طرح ایک عابد دے مقابلے تے، عبادت گزار دے مقابلے تے ایک علم والے دی اور عالم آدمی دی اتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر علم والا، اللہ اکبر، اللہ نے کنی عظمت عطا فرمائی، فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں اللہ بھی اس بات دی گواہی دیتا ہے، اللہ پاک دے فرشتے بھی اس بات دی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ فرمایا جڑے لوگ اپنے علم دے نال انصاف کرنے والے، علم دے نال انصاف کر کے قائم رہن والے تے علم دے اوتے پکیاں رہن والے، وہ بھی اس بات دی گواہی دیتے ہیں کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک تو سوا کائنات اندر کوئی الہ تے معبود نہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ پاک تو سوا کوئی الہ نہیں۔ جتھے اللہ نے اپنی گواہی دا ذکر کیتا ہے، جتھے اللہ پاک نے فرشتیاں دی گواہی دا ذکر کیتا ہے، اوتھے اللہ وحدہ لا شریک نے اہل علم دی گواہی دا ذکر کیتا، اور یہ دلیل اس بات دی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہاں علم دی اتنی بڑی فضیلت۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی کئی احادیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، جس بات دا انسان نو علم نہ ہوئے وہ علم والے دے کولوں پوچھنا چاہیے، اور علم والا انسان وہی علم والا ہے جڑا اپنے علم دے نال انصاف کرتا ہے۔ اگر ایک علم والے کو پتہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر اللہ نال شرک کرے، اللہ نال انصاف نہیں کرتا، اللہ علم والے نو پتہ ہے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بہترین اسوہ حسنہ نمونہ اور سیمپل نے، آپ تو بعد کسی دی غیر مشروط اطاعت اور اتباع نہیں، پھر کسی دی تقلید کرے، وہ اپنے علم نال انصاف نہیں کرتا۔ جس علم والے نو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، پھر وہ جھوٹ بولے، علم نال انصاف نہیں کرتا۔ جس علم والے نو پتہ ہے غیبت نہیں کرنی، پھر غیبت کرے، وہ اپنے علم نال انصاف نہیں کرتا۔ جس علم والے نو اس بات دا پتہ ہے میں الزام تراشی نہیں کرنی، پھر کسی دے اوتے الزام لگائے، وہ نے اپنے علم نال انصاف نہیں کیتا۔ اور جس علم والے نو پتہ ہے کسی دی عزت نو نہیں اچھالی دا، پھر کسی نو بے عزت کرن دی کوشش کرے، وہ بندہ اپنے علم نال انصاف نہیں کرتا۔ اور علم ایسی چیز ہے، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کوئی بندہ ایک قدم بھی اللہ پاک دی عدالت وچوں اگے نہیں چل سکے گا جنی دیر تک اللہ پاک دے 5 سوالاں دا جواب نہیں دے گا۔ 5 سوالاں دے فرمایا عمر دے بارے سوال ہے، جوانی دے بارے سوال ہے، مال دے بارے سوال ہے، کس طرح کمایا ہے، مال دے بارے سوال ہے، انہوں خرچ کتھے کیتا ہے، اور 5واں سوال ہے یسأل عن علمہ بما عمل بہ، جنہ تیرے کول علم سی اس علم دے اوتے عمل بھی کیتا ہے کہ نہیں۔ اسی سوچئے، اسی غور کریے اس بات تے، قیامت والے دن اللہ پاک نے سانوں یہ پوچھنا ہے کہ اسی قرآن دے اندر ایتاں نہیں پڑھیاں لعنت اللہ علی الکاذبین، کیا اسی قرآن دے اندر صورت نہیں پڑھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کیا اسی قرآن دے اندر آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے نو مذاق نہ کرے، کوئی قوم کسی دوسری قوم نو حقیر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے جنوں تسی مذاق کر رہے ہو، جنوں حقیر سمجھ رہے ہو، جنوں اپنے نالوں کم تر سمجھ رہے ہو، وہ تواڈے نالوں بہتر ہوئے۔ کیا یہ قرآن دی آیتاں علم نہیں؟ پھر اسی سوچئے یہ دے اتے ساڈا کنا علم ہے، یہ دے اتے ساڈا کنا عمل ہے، اور قیامت والے دن جدو اللہ کریم نے ساڈے کو پوچھنا ہے پھر اسی دا جواب کی دے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دی عظمت نو منوایا ہے تو ہنس نال نہیں، تاندلی نال نہیں۔ آج تے اسی چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے نا ساڈی حیثیت بھی کوئی نہیں ہوتی،
کیا اختیار ہے ساڈا؟ ساڈا اپنے ہاتھ تے اختیار نہیں، اپنی زبان تے اختیار نہیں، اپنے اکھ کن تے اختیار نہیں، انسان دا اپنے وجود تے کوئی اختیار نہیں۔ ایک لمحے دے اندر اللہ چاہے تو اس کو نکارا کر دے، کوئی انسان وہ دے بارے دے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ دے فیصلے نو چٹلا نہیں سکتا۔ کنے لوگ نے ایسے ایک لمحے دے اندر انسان دا یہ چنگا پلا سی جو ہونے ہی فالج ہو گیا، اچھا پلا سی ہونے ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کیا انسان اسی ایسے بھی دیکھے چنگے پلے نے نظر اچانک ہی بند ہو جائے، نظر ہی نہیں آتا، ساڑی حیثیت بھی کوئی نہیں، اور پھر اسی اپنے آپ کو بڑا پھنے کھاں تے بڑا پاٹے کھاں سمجھنے ہاں کہ ساڑھے تو بغیر تھے پتہ نہیں ہل سکتا۔ اس واسطے کہ اسی اس شہر دے مالک ہاں، اسی اس علاقے دے مالک ہاں، اسی اس مارکیٹ دے مالک ہاں، تے مہمان دی کیا حیثیت ہے؟ اور مہمان بھی ایسا ہوئے جڑا بن بلایا ہے، جنہوں کسی نے دعوت نہیں دیتی، بلائے نہیں، اپنے آپ مہمان بن گیا۔ اسی اپنی بات اس ظاہری طور تے اسباب دی بنیاد ہوتے غلط منوان واسطے غلط طریقے اختیار کرنے ہاں، مگر دیکھو رب ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی بات دلیل نہ منوائی۔ آدم علیہ السلام دی عظمت نو منوایا ہے، علم دے نال منوایا ہے، دلیل نال منوایا ہے، اور جس لئے فرشتیاں نے اقرار کر لیا ہے کہ اسی مان لے آدم علیہ السلام دی عظمت نو، اللہ پاک فرماندے نے انج نہیں، میں عملی طور تے دیکھنا چاہتا، زبانی کلامی نے سارے کہہ دیندے نے، دلوں عزت کرنے ہیں، دلوں خوش آمدید کہنے ہیں، فرمایا میں ماں جاننا چاہنا۔ اللہ کریم نے آرڈر فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے فرشتو اے میرا بندہ آدم علیہ السلام ہے، اسجدوا لآدم، تسی سارے دے سارے آدم علیہ السلام سجدہ کرو، سارے دے سارے آدم علیہ السلام دے سامنے چک جاؤ۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے فسجدوا، تے سارے فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ کیتا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا، شیطان نے سجدہ نہیں کیتا، وکانا من الکافرین، اللہ دے حکم دا انکار کرنے والا ہو جاندہ ہے، کافران دے وچوں شامل ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک نے جس لئے انہوں پوچھے ما منعک ان تسجد اذا امرتک، اے ابلیس میں نوے انی بات دسنا جدو میں رب نے تینوں آرڈر کیتا ہے پھر تو کیوں نہیں منیا؟ ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا، یہ دا مطلب ہے انہیں آدم علیہ السلام دی عظمت نو قبول نہیں کیتا۔ زبانی کلامی جو مرضی ہے کہی جائے، لیکن جدو عملی ہو دا اظہار نہیں کیتا، اللہ پاک فرماندے نے کانا من الکافرین، اے انکار کرنے والے وچوں ہے، منن والے دے وچوں نہیں۔ اللہ پاک نے پھر پوچھے ما منعک ان تسجد اذا امرتک، جدو میں تینوں کہیا تے پھر تو کیوں نہیں منیا؟ جواب دیندہ ہے، آندہ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ میں یہ دے نالو چنگا، میں اس واسطے نہیں منیا۔ حالانکہ اتھے بات چنگے ماڑے دی تھی ہے نہیں، بات ارشاں والے رب دے حکم دی، جد آرڈر کرنے والا رب ہے، حکم دین والا رب ہے، اللہ پاک فرما بھی رہنے اذا مرتو کا، آندہ انا خیر منہ، میں یہ دے نالو چنگا، تو کیوں چنگا ہے دے نالوں؟ آندہ خلقتنی من نار، اللہ تو منو آگ وچوں پیدا کیتا ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِین، انہوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے، مٹی دے مقابلے تے آگ آل ہے، میں آلہ چیز دے وچوں بنیا، اس واسطے میں دے نالوں چنگا، میں انہوں سجدہ کر کے دی عظمت نو منن واسطے تیار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دا کیا انجام کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک واسطے اس نو لعنتی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تو دکار دیتا، فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا دفع ہو جا میرے دربار وچوں نکل جا، اور یاد رکھ لے قیامت تک تیرے تے لعنتاں برسیاں رہن گیاں۔ اور شیطان ایڈا بد نصیب ہے جیڑے او دے مخالف نے او دے لعنت کر دے نے، او دے پڑھ دے نے لا حول ولا قوت الا باللہ، او دے پڑھ دے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیڑے شیطان دی من دے نے، شیطان دی پیروی کر دے نے، وہ بھی شیطان تے لعنت کر
کسی چور نو پوچھ کے دیکھ لو، شرابی نو پوچھ کے دیکھ لو، مشرک نو پوچھ کے دیکھ لو، بدعتی نو پوچھ کے دیکھ لو، کذاب نو پوچھ کے دیکھ لو، کسی فاسق فاجر نو پوچھ کے دیکھ لو، وہ بھی کہے گا شیطان بڑا لعنتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں ایک علم والے دی عظمت نو نہیں منیا۔ جس علم والے دی عظمت نو اللہ نے منوایا ہے، انہیں اس دا انکار کیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے قیامت تک واسطے لعنتی قرار دے دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، آدم علیہ السلام دا واقعہ مینوں تانوں پیغام دیندا ہے، میرے تواڈے واسطے ایک درس ہے کہ ہمیشہ انسان نو دلیل دے نال بات کرنی چاہیے، دلیل نال مننا چاہیے، دلیل نال انسان نو منوانا چاہیے۔ دلیل جس ویلے سامنے آ جائے پھر انسان نو فرشتیاں دی طرح کھلے دل نال دا اظہار کر کے اپنی غلطی کوتاہی اور اپنی جہالت دا اقرار کر کے اظہار کر کے اپنی عاجزی انکساری دا اقرار کرنا چاہیے۔ اس واقعہ دے وچوں میرے تواڈے واسطے سبق ہے۔ اللہ کریم دے حضور دعا ہے اللہ پاک مینوں تانوں جمی مسلماناں نو قرآن و حدیث نو سمجھن دی اور اس تے کما حق و عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔